أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات بر محمد وعلى محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین نعرہ صلوات انسانی خلقت اور ہدایت اس موضوع پر کل ایک گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی سورہ مومنون کی آیات کی روشنی میں یہ وہ سورہ ہے کہ امیر المومنین جب آغوش رسالت میں آئے تو انہوں نے چہرہ رسالت کو دیکھ کر سورہ مومنون کو پڑھا تھا اس کی 12ویں آیت ہے ارشاد اقدس الہی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ یقیناً ہم نے انسان کو ایک گیلی مٹی سے کھنکھناتی ہوئی خاک سے خلق کیا ہے اس کی تفصیل کل آ چکی ہے کہ ہر انسان کی خلقت در حقیقت خاک سے ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ انسانی خلقت پہ بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے انسان کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا ثم خلقنا النطفة علقة اس کے بعد اس نطفے سے جمع و خون بنایا فخلقنا العلقة مضغة جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا فخلقنا المضغة عظاما گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں فکسونا العظام لحما ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا ثم انشأناه خلقا آخر پھر ایک زمانہ گزرا تو ہم نے اس میں روح کو پھونکا فتبارک اللہ احسن الخالقین تو کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار ایک بلندتر صلوات بیتے محمد و آل محمد علیہ السلام پر گفتگو کل ذہن میں مربوط ہے گفتگو تو یہ تمام مراحل تھے خلقت انسانی کے 6 مراحل اس پہ کتاب بھی لکھی جا چکی ہے مستقل اس پہ مقالے بھی لکھے جا چکے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس خلقت کو قرآن میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے اور یہ تاکید بھی کی ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم کہاں تھے کس مقام پر تھے جناب امیر نے بیان فرمایا کہ جب لہذا الانسان یہ انسان کتنا عجیب ہے یتکلم بلحم گوشت سے بول رہا ہے ویسمع بعظم ہڈی سے سن رہا ہے وینظر بشحم چربی سے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی اکڑ رہا ہے گوشت سے بولتا ہے انسان ہڈی سے سنتا ہے چربی سے دیکھتا ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اولہ نطفہ آخرہ جیفہ یہ انسان وہ ہے کہ جس کا اول نطفہ ہے آخری مردار ہے یہ وہ حقیقت ہے جو امیر المومنین نے بیان فرمائی ہے اور کیا عجب فقرہ ہے امیر المومنین کا
کا اول نطفہ ہے، آخری مردار ہے، اور ان دونوں کے درمیان غلاظت کو اپنے شکم میں اٹھا کے گھوم رہا ہے۔ بعض معذرت یہ سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے، مثلا امیر المومنین کی اس تعبیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے کہا کہ انسان کی ویسے حقیقت، اس کی خالی اگر آپ فزیکل کیفیت کو دیکھیں تو چلتا پھرتا ایک بیت الخلا ہے جو اپنے اندر غلاظت کو لے کے گھوم رہا ہے، تو پھر اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کیا ہے پھر؟ کہ ہم نے انسان کو کرامت عطا کی ہے۔ تو یہ کون سی کرامت ہے؟ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ کل میں نے عرض کیا ایک بچہ خلق ہوا، اللہ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار۔ یہ بچہ تو ابھی چھوٹا سا ہے لیکن اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ سیستانی بن سکتا ہے مثلا آپ کسی اور فیلڈ میں، اس میں پوٹینشیل ہے کہ نیوٹن بن سکتا ہے، اس میں پوٹینشیل ہے کہ آئنسٹائن بن سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں صلاحیت رکھی ہے، درخت میں نہیں رکھی، پہاڑوں میں نہیں رکھی۔ کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی کہ ہم نے امانتوں کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، صرف انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ یہ امانت ہے اختیار کے ساتھ اس کا بندہ بننے کی امانت۔ کون؟ اختیار کے ساتھ اس کی بندگی کی، بائی چوائس، بائی ڈیفالٹ نہیں، بائی چوائس۔ سورج اور چاند اپنے خاص آربٹ پر ہے، وہ بائی ڈیفالٹ ہے، بات واضح۔ لیکن انسان انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت کی ہے، چاہے شکر کرنے والا بنے، کفر کرنے والا بنے۔ ایک سورہ قرآن میں جو یونیک ہے وہ 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے جو، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 1 قسم سے شروع ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، 3 قسموں سے، 4 قسموں سے، 5 قسموں سے، 6 قسموں سے۔ لیکن قرآن کا کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 قسموں سے، یا 9 سے، یا 10 سے، پھر ایک سورہ ایسا جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، ایک پورا موضوع ہے یہ قرآن کی قسمیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں اور کس کس کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلی قسم قرآن میں فلا و ربک، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم۔ کتنا لطیف ہے یہ، اللہ ہی نہیں کہہ رہا میری قسم۔ کیا محبت کا انداز ہے، آپ کے رب کی قسم۔ دیکھیں حضور کو اگر سمجھنا ہے نا، یعنی ہم تو اپنی اوقات کے مطابق کہہ رہے ہیں خالی، جو انسانی بساط ہے، ورنہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو جتنا کچھ ہماری معرفت ممکن ہے نا، یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو، ورنہ کہیں اور سے سمجھنا ناممکن ہے۔ کسی اور کے کلام سے سمجھ آ ہی نہیں سکتا، یا اللہ کے قرآن میں یا حیدر کے فرمان میں۔ اس پورے نظام ہستی میں حضور کا اگر آپ کو استاد تلاش کرنا تو ایک ہی، وہ ہے خدا، اور لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ۔ توجہ کیجئے گا، استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، حضور کا استاد ایک اللہ ہے بس۔ استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے، درمیان میں محمد ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اب بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی، بہرحال آج مجھے کسی حد تک ایک مرحلے پہ بات کو پہنچانا ہے۔ ورنہ آپ قرآن میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یجد کا یتیمن فآویٰ، انسان کامل کی بات ہو رہی ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا، ووجدک ضالا فہدیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا، ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے، میں نے آپ کو غنی بنایا۔ حضور کے اخلاق کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم، حضور کی رفتار کو دیکھا، وما محمد الا رسول، حضور کی سیرت کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے چہرے روشن کو دیکھا، فرمایا والشمس وضحاہا، حضور کے سیاہ زلفوں کو دیکھا، واللیل اذا یغشاہا، حضور کی زبان مطہر کو دیکھا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور کے سینے مطہر کو دیکھا، الم نشرح لک صدرک، حضور کی پشت مبارک کو دیکھا، ووضعنا عنک وزرک، حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ کنکریاں تو آپ نے پھینکی ہی نہیں ہیں، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔
اور حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ تو اللہ عز و جل نے اس انسان میں، انسان کامل کی تو مثال اعلیٰ ترین مثال ہے، لیکن اس انسان میں ایک استعداد رکھی ہے، ایک صلاحیت رکھی ہے انسان میں۔ ہر انسان میں ایک حوالے سے کہیں نہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ خود امیر المومنین نے جو بیان فرمایا قیمت کل مما یحسن بہ، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جتنا وہ اپنا کام اچھا کرنا جانتا ہے۔ یعنی آپ کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اب اس خاطر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ صلاحیت پہاڑوں میں نہیں ہے، آسمانوں میں نہیں ہے، زمینوں میں انہینس نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، انسان کر سکتا ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ ایک سورج جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ سورج شمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ باطن کو دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھو کہ جب ایک سورج نے چاند کو اس طرح سے بلند کیا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ آج کی گفتگو ایک خاص منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جو میرے ذہن میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جاتے ہیں اس طرف۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جائے، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آسمان کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم، اس کے سنوارنے والے کی قسم۔ یعنی زمین و آسمان، چاند و سورج، دن و رات اللہ نے سب ایک کر دیا یہاں پر۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ سارا نظام کائنات گواہ ہے کس بات پر کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب تم اس وقت ہوگے جب اپنے نفس کو پاک کر لو گے، کامیابی اس کے پاس ہے۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ آج اس سلسلے کو اختتام تک پہنچنا ہے، میں خالی اشارہ کر دوں یہ صاحبان مطالعہ کے لیے، قرآن میں کامیابی کا ذکر کہ کون کامیاب ہوگا شاید کے لفظ کے ساتھ 11 مرتبہ ہے۔ یہ کام کرو شاید کامیاب ہو۔ اس کی ایک مثال آپ کو سورہ جمعہ میں ملے گی، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لَعَلَّكُمْ، لعلہ ہے شاید، مائٹ بی۔ جب تم نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور روزگار کماؤ۔ اللہ تعالیٰ کو سست انسان نہیں پسند ہے۔ ہم توکل کا اگر کوئی یہ مطلب لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھوں بس اللہ پہ توکل، اپنی سستی کو یا کمزرفی کو توکل کا نام نہیں دینا چاہیے۔ توکل یہ کہ میں پوری ایفرٹ کر لوں، اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس پر سر تسلیم میں خم ہوں، یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تم کار بندگی کرو، کار خدائی اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل کا مطلب ہے کہ تم اپنا کار بندگی پورا کرو، کار خدائی اللہ پہ چھوڑ دو، یہ ہے توکل۔ تو اللہ نے کہا فانتشروا فی الارض، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، کماؤ۔ میں مسجد الحسین کا لاسٹ جو مجلس پڑھنی ہے مجھے، تو اس سلسلے میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے پاورٹی کو سیلیبریٹ نہیں کیا کہیں پر بھی۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غربت کو کوئی پسند کرتا ہے، نا، یہ ہمارا غلط تصور اگر ہے تو۔ دیندار بنیے، مالدار بنیے، دیانتدار بنیے، پوری ایفرٹ کریں۔ تو اب اللہ نے کہا فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا وابتغوا من فضل اللہ۔ جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا۔ ایروگنس نہیں آنے پائے،
تکبر نہیں آنے پائے، فضل خدا بندی سے بات. وابتغوا من فضل اللہ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو، لعلکم تفلحون. یہ تم نے کر لیا شاید کامیاب ہو جاؤ گے، شاید کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا ذکر شاید کے لفظ کے ساتھ 11 مرتبہ ہے. پھر کبھی سناؤں گا 11 وہ کون سے ہیں. کامیابی کا ذکر یقین کے لفظ کے ساتھ 3 مرتبہ ہے پورے قرآن میں. ایک ہے سورہ مومنون، ایک ہے سورہ شمس، ایک ہے سورہ اعلیٰ. سورہ مومنون قد افلح المومنون، جب پاسٹ ٹینس پر قد آئے عربک میں اس کا مطلب ہے انڈیڈ، فور شور. قد افلح المومنون، افلح ہے پاسٹ ٹینس، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن. اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ وہ مومن کون سے، ہو جا کے پڑھیے گا سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. یہ صفات ہیں جو 10 آیتوں تک اللہ نے بیان کی ہیں. یہ مومن اگر ہے تو یقیناً کامیاب ہے. دوسرا موقع ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد، قد افلح من زکاہا. کامیاب وہ ہوگا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، یقیناً کامیاب ہے جس کا نفس پاک ہے. دیکھیں میں اپنی مثال دوں، آپ کی مثال کیوں دوں. امامہ خالی سر پہ رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہوتا انسان، ڈاکٹر خالی بن جانے سے کامیاب نہیں ہوتا انسان، لائر بن جانے سے کامیاب نہیں ہوتا، ملٹی ملینئر بن جانے سے کامیاب نہیں ہوتا. یہ سب بنیے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ابھی تو میں نے کہا کہ پاورٹی کو اللہ نے سیلیبریٹ نہیں کیا بلکہ مالدار بنیے، دیندار بنی. کامیاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب امامے کے ساتھ نفس بھی پاک ہو. ڈاکٹر بننے کے ساتھ نفس بھی پاک ہو، بزنس مین ہونے نفس پاک ہو. جب نفس پاک ہے نا پھر آپ کچھ بھی بنیے. یہ یوتھ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کس فیلڈ میں جائیں. اب تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اسپیشلائزیشنز ہیں، سب کچھ ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے، قرآن نے اس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا ہے؟ ایک گائیڈنس خالی ہمیں دی ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی کیا؟ اقرا، پڑھو. کیا پڑھو یا نہیں ہے، بس پڑھو، کچھ بھی پڑھو، ایک شرط کے ساتھ، بسم ربک الذی خلق. کچھ بھی پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو، کچھ بھی پڑھو. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، آپ سپورٹس میں ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ امپورٹ کرتے ہیں، آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ پبلک فیلڈ میں ہیں، کسی بھی آپ شعبے میں ہیں، پڑھو رب کے نام سے. یہ یاد رکھو. اچھا، پڑھائی کا آغاز ہونا چاہیے رب کے نام سے، اس کا اختتام ہونا چاہیے. یہ سورہ اقرا کی آخری آیت، میں آیت پڑھوں گا نہیں اس لیے کہ سجدہ سب پہ واجب ہو جائے گا ابھی، تو ترجمہ پڑھنا خالی. سجدہ کرو اور رب سے قریب ہو جاؤ، یہ آخری آیت کا ترجمہ ہے. یعنی پڑھائی کا آغاز ہونا چاہیے رب کے نام سے، اختتام ہونا چاہیے سجدے پر. پھر جو چاہے آپ پڑھیں، کچھ بھی پڑھ لیں، بس یہ خیال رکھیں. دوسری جگہ ہے سورہ شمس اور تیسری جگہ ہے سورہ اعلیٰ. سورہ اعلیٰ سورہ شمس دونوں ہیں جو عید کے موقع پہ پڑھے جاتے ہیں، عید کی نماز میں. اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ جو رمضان گزرا ہے نا ابھی، تو ابھی تم شاید کامیاب ہوئے، ابھی پورے نہیں ہوئے. ابھی پورے کامیاب کب ہو؟ جب یہ سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس کو پڑھو. سمجھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوس نقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان نفعت الذکر سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى. قد افلح، یقیناً تم کامیاب ہو. یہ زکا اور تزکا، اس کے اندر ایک مائنیوٹ فرق ہے لیکن اس وقت وہ بحث نہیں، ورنہ بہت ہی ٹیکنیکل بحث ہو جائے گی. بہرحال تزکیہ نفس کرو، یعنی پاک رکھو اپنے نفس کو. تو اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. اس میں پوٹینشل ہے کہ تزکیہ نفس رکھے. میں آیات کو ترتیب دے کے بات کو اختتام تک پہنچا دوں. یہ بچہ بھی پیدا ہوا، اب یہ بچہ اس کو رزق چاہیے. رزق شکم میں بھی رزق مل رہا تھا، شکم میں مادر میں، اب بھی رزق چاہیے.
تو اللہ نے کہا دیکھو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہم نے اپنے اوپر نہ رکھا ہو. کوشش کرنا ہے تمہارا کام، رزق دینے والا اللہ ہے. کہتے ہیں نا محاورتاً کہتے ہیں بھائی اللہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے چھپڑ پھاڑ کے دے گا اللہ توکل کرنے. اب چھپڑ اتنے مہنگے بننے لگے ہیں کہ اگر اللہ نے دے بھی دیا نا چھپڑ پھاڑ کے تو سب کا سب اس کو دوبارہ بنانے میں لگے گا. اس لیے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں ایفرٹ کریں. آپ نے زندگی میں روٹین رکھیں. مثلا میں نے 8 آورز کی ایک محنت ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے، کچھ بھی سلسلہ ہے، کہتے ہیں نا ورک این ایکسٹرا مائل. آپ 8 گھنٹے تک اپنے آپ کو نہ رکھیں. میں خالی جاب کی بات نہیں کر رہا، آپ کوئی بھی اپنی پروفیشنل اسکل ہے، کوئی بھی اسٹڈی ہے، کچھ ریڈنگ ہے، اس کو اپنی زندگی میں ساتھ رکھیں. آپ کہیں جناب اچھا میں کبھی اس پہ آپ کو سائنٹیفک ریسرچ بھی سناؤں گا کہ جو خالی ایک قدم دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ محنت کر رہا ہوتا ہے لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، یہ از ویری امپورٹنٹ. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہوا ہے. آپ سے کہوں اس وقت جو موٹیویشنل اسپیکرز آپ سے ہزاروں ڈالر لے کے جو آپ کو چیز بتاتے ہیں نا، وہ علی ابن ابی طالب نے 1400 سال پہلے مفت میں بتائی ہوئی آپ کو نہج البلاغہ میں. اب یقین فرمائیے، امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ قلیل عمل جو مستقل کیا جائے اس کثیر عمل سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو کبھی کیا جائے اور کبھی نہ کیا جائے. کبھی آپ کو کام کریں اور کبھی نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ کم کریں لیکن کنٹینیوشن میں کریں. آپ نماز شب پڑھیں چاہے 3 رکعت پڑھیں، شفع اور وتر کنٹینیوشن میں پڑھیں. یہ نہ ہو کہ ایک رات تو مثلا جوش چڑھ گیا تو 11 رکعت جو ہے وہ پوری 2 گھنٹے والی نماز شب پڑھی، اگلی رات جو ہے فجر بھی قضا کر کے سوئے. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کنٹینیوشن میں آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق تو آپ نماز عشاء کے بعد بھی نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں. آپ کے لیے سونے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوئیں گے پھر اٹھیں گے، افضل ضرور ہے لیکن آپ ویسے پڑھ لیں. آپ روٹین میں رکھیں نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر، مختصر ختم. نماز شب کی عادت آپ کی شروع ہو جائے گی. تو وہ کم عمل کے جو آپ مستقل کریں، یہ پروفیشنل لائف میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ میں بھی ہے. آپ عادت میں رکھیں، قرآن کی تلاوت میں بھی ہے. میں 1 صفحہ پڑھوں گا لیکن روزانہ پڑھوں گا، کم پڑھوں گا لیکن روزانہ. اگر کم آپ پڑھ پاتے ہیں، ورنہ زیادہ اور بہتر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کم بھی ہے تو کم لیکن روزانہ. کتنا کم؟ کوئی لمٹ ہے اس کی؟ اب عبداللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، مولانا نے فرمایا کہ جو روزانہ 100 آیتوں کو پڑھے اس کے لیے کیا ہے، جو روزانہ 90 آیتوں کو پڑھے اس کے لیے کیا ہے، جو 80 آیتوں کو پڑھے اس کے لیے کیا ہے. کم سے کم امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ 10 آیتوں کو پڑھے لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا. ایٹ لیسٹ 10، یہ بیر منیمم ہے. آپ 10 آیتوں کو ڈیلی روٹین میں رکھیں، اتنا تو میں نے کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح سے آپ کی کوئی بھی، میں نے کہا کہ ریڈنگ ہے آپ کی انہینسمنٹ سے اسکلز میں کچھ بھی اس کو رکھیں ساتھ میں. آج آن لائن سب اویلیبل ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ اوپر صفحہ مروا کی صحیح ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، آپ یار کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی آپ یہیں طواف میں رہیں، اوپر صحیح ہو رہی، ٹھیک ہے. طواف عشق حسین ابن علی ہے. تو اللہ نے کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، یعنی ہر روح میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے استعداد. میرا موضوع کیا تھا؟ خلقت اور ہدایت. تو انسانی خلقت ایک ہے، اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پھر انسپائر کیا. پھر اللہ نے کہا وما من دابت ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے اوپر نہ ہو. اس کے بعد انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایجوکیشن بھی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں سورہ نحل میں کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا تھا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے.
وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد اللہ نے تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دی، سوچنے والا دل دیا. اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ. یہ اللہ نے کہا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ، اب تو شاکر بن جاؤ. پھر انسان اور جب بڑا ہو جاتا ہے، وہ جوانی کی منزل پر آتا ہے، اسے ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے، ازدواج کی ضرورت ہے. اللہ نے پھر قرآن میں کہا سورہ روم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے. تو اس رشتے کو سنبھال کے رکھو، باقی رکھو. اب آپ کو میں ایک لفظ میں سمرائز کر رہا ہوں اب تک کی گفتگو. خاک، نطفہ، علقہ، مضغہ، یعنی جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں، پھر گوشت، پھر روح، پھر ولادت، رزق، تعلیم، ازدواج. اللہ کہتا ہے یہ سب ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. اب سورہ انفطار میں اللہ کا ایک سوال ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلمون نہیں کہا ہے، سب انسانوں کو دیا نا اللہ نے. یہ تو کہ اے انسانوں ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم پروردگار کے سامنے مغرور بنایا ہوا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ اکبر. ایک حق بنتا ہے یہاں پر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اللہ کہہ رہا ہے میں تم ہو کون کہ جو ہمارے سامنے مغرور بنے ہوئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بچے کو اگر آپ فوراً ذہن میں بات آ رہی ہے کہیں مس نہ ہو جائے، یہ تکبر ہے نا، بڑی بری شے ہے. تواضع، اور خاص طور پر اس ویسٹرن کلچر میں اگر آپ بچے کو راہ راست پہ رکھنا چاہتے ہیں، ایک سادہ سا عمل ہے بڑا کام کا اور ٹیسٹڈ ہے. یہ بچے کے اندر عزاداری اور عزادار کے لیے تواضع پیدا کر دیں آپ، ہیوملٹی. اس کو عزادار کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے شرم نہ آئے. یہ امام حسین علیہ السلام نے ضمانت لی ہوئی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. ہم حسین 2024 میں بھی ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہیں. اب اس فرش عزا کے لیے اس کے دل میں ہیوملٹی لے آئیں، تواضع. وہ اس کو غیر اہم نہ سمجھے. جب یہ آ گیا نا بچے کے دل میں، آپ یقین فرمائیے گا کہیں نہیں جاتا وہ. امام حسین اس کو جوڑ کے رکھیں گے اپنے پاس سے. یہ وہ طریقہ ہے جو حضور مکرم نے ان کو بیان کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے آپ یہ بھی اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آپ کو وسعت دی ہے، کچھ تھوڑا سا اپنی سیونگز کر سکتے ہیں. سال میں ایک بار نہ جا سکیں 2 سال میں ایک بار لے جائیں اسے اب عبداللہ حسین کے حرم میں. یقین فرمائیے گا کہ مجھ جیسے 100 خطیب آئیں، 100 تقریریں کریں، وہ سب ایک طرف، اور اب عبداللہ حسین کے ذریعے کے سامنے ایک اس کا کھڑے ہو کے کہنا السلام علیکم ابا عبداللہ حسین. اس کی معنویت ایک طرف، یہ آ ہی نہیں سکتی کہیں اور سے. بات ہو رہی ہے. ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. اللہ نے کہا نا کہ تم میرے سامنے کیوں مغرور ہو گئے ہو. اچھا مغرور ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ ہم تو اللہ کے سامنے کبھی ہم نے غرور نہیں دکھایا، کبھی تکبر نہیں دکھایا. ہم نے تھوڑی اللہ سے کبھی کہا ہے کہ بھائی میں کیوں بات مانوں، میں ہوں بڑا بہت. ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ڈائریکٹلی. لیکن علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے کسی قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا حکم کچھ اور تھا، میں کچھ اور کر رہا ہوں. یہ ہے اس درجے کا ایک تکبر. اللہ کہہ رہے تمہیں کس چیز نے مغرور بنایا ہے میرے سامنے؟ الذی خلقک، وہ خدا جس نے تمہیں خلق کیا، فسواک، بڑا نپت اللہ بیلنس بنایا. پھر یہ صورت ما شاء رکبک. بات تمام ہو گئی آج کی حد تک. کیوں تکبر کرتا ہے انسان؟ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. آج تقریباً 20-25 آیتیں میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، ذہن میں رکھیے گا آپ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. ان الانسان لا یطغی، انسان طغیان کیوں کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو مستغنی، بے نیاز سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے نا اللہ کی بارگاہ کا، چاہے کسی بھی مقام پر ہے، اس میں تکبر نہیں آتا.
اس میں نہیں آتا تکبر. لیکن جب اپنے آپ کو کہیں پر وہ کچھ بے نیاز سمجھنے لگے بس مشکل یہاں سے شروع ہوتی. اب آپ عبداللہ حسین علیہ السلام کے در پر جتنا تواضع رکھیں گے, جتنا فخر رکھیں گے, یقین فرمائیے یہ ہمیں سکھلایا ہے خود اصحاب امام حسین علیہ السلام. بات آہستہ آہستہ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. عزیزوں آپ ایگزامپلز دیکھیں. میں ہو سکتا ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا کل مسجد الحسین کی مجلس میں کنٹینیو کر لوں. یہ امام حسین علیہ السلام کے در پہ جو تواضع ہے اور انکساری ہے, اس ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کو 8:15 بجے انشاءاللہ خطابت وہاں شروع ہو جائے گی. آپ تشریف لا سکتے تو لائیے گا. میں اس کو انشاءاللہ وہاں پر ایک واقعہ میرے ذہن میں, لیکن جو کہ بڑی تفصیل ہو جائے گی, نجف اشرف کا ایک واقعہ, وہ انشاءاللہ کبھی وہاں سناؤں گا. لیکن آخری بات یہاں سن لیں, جب یہاں پر تواضع آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ خالی گناہ معاف نہیں کرتا, گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ. یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ قرآن میں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. کچھ لوگوں کے ہم گناہ معاف کرتے ہیں, کچھ کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتے ہیں. ایک اچھے مفسر انہوں نے مثال دی, مثلا ایک گدلا پانی ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہے, اس کو آپ نے گلاب کا پھول ہے اس کے پودے میں ڈال دیا, اب اس سے جو خوشبو بن رہی ہے, اس سے جو پلانٹ اگ رہا ہے, یہ جو پانی تھا یہ خود گدلا تھا, لیکن جب یہ کہیں پہ جا کے ملا تو یہ خوشبودار ہو گیا. کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی, کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی. میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں, نا. تو جب آپ وصل ہوتے ہیں نا کوثر سے, اب اس کی آخری مثال دے رہا ہوں, بات تمام کر رہا ہوں. شراب جب نجس ہوئی تو فوراً حرام نہیں ہوئی تھی, حکم اسلامی آہستہ آہستہ کر کے آیا. کچھ پینے پلانے کی عادتیں بہت سے لوگوں کو نا, ایک دم نہیں آ سکتا تھا فوراً سے, ورنہ بڑا شوق لگتا. تو آہستہ آہستہ آیا حکم. بھائی پہلے کہا کہ بری شے ہے, اس کا جو ہے وہ نقصان زیادہ ہے, فائدہ کم ہے. یہ بھی قرآن میں, یعنی تھوڑا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر نماز کے قریب جب جا رہے ہو نا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اس وقت نشہ نہ کرو. پھر ایک موقع ہے کہ مطلق حرام ہو گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے نا شراب بہ رہی تھی جب وہ حرام ہوئی, کیونکہ لوگوں نے پھر اس کو بہایا تو اتنی شراب تھی. اب جب مطلق حرام ہو گئی تو ایک صاحب تھے, وہ ایک مٹکے میں لے کے جا رہے تھے شراب. رسول اللہ ستار العیوب کے نمائندے ہیں, لیکن پتہ نہیں اس دن کیا ہوا, رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ تھے, اس کو کہا کیا ہے تمہارے مٹکے میں. اب کیوں پوچھیں گے, جو عالم الغیب ہے خود رسول اللہ باذن خدا. کہا کیا ہے تمہارے مٹکے میں. کہا یا رسول اللہ وہ ایک مشروب ہے, ایک چیز ہے. کہا بتاؤ کیا ہے. اب وہ بیچارہ خود پریشان گھبرا رہا ہے کہ میری تو عزت ختم ہو جائے گی سب کے سامنے. رسول اللہ نے کہا کھولو اس کو. اب اس نے کھولا اس کو تو اس میں سرکہ تھا, شراب نہیں تھی. اس نے دل میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. بہرحال رسول اللہ کا جو بھی کرم تھا, انہوں نے مجھے میری عزت کو بچایا. کہا یا رسول اللہ دیکھیں سرکہ ہے, سرکہ ہے. رسول اللہ نے کہا اس سے پہلے کیا تھا. اس سے پہلے کیا تھا اس میں. یا رسول اللہ دل میں گویا سوچ رہا ہو, اگر میں چشم تصور میں سوچوں کہ نا ویسے میری عزت بچ گئی تھی ابھی, اور آپ پھر پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پہلے کیا تھا. بہرحال اب کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں خواہشات نفس نے بہکا دیا تھا, تو میں وہ شراب آئندہ میں نہیں پیوں گا, بس وہ شراب تھی. حضور مکرم نے اپنے ساتھ جو تھے نا صاحب, ان کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو جیسے اس کی شراب سرکے میں بدل گئی ہے نا, ویسے ہی محبت علی ابن ابی طالب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے تمہارے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کس در سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں پر خالی گناہ معاف نہیں ہوتے, یہاں گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں اگر استعداد ہو انسان میں, لائق ہو وہ اس در کا. جی پوٹینشل.
اس پہ گفتگو رہی، اور بات پوٹینشیل کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کل اشارہ کر دوں وہاں پر، بات کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ عز و جل کا شکر ہے، اس نے توفیق نصیب فرمائی، آپ کی خدمت میں گفتگو ہو سکی۔ وہ مجھے دو مصرے اچانک سے یاد آئے کہ وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا۔ بات تمام ہو گئی، مل کے اللہ صلی اللہ، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر، اور مل جائیں گی، آپ نے اتنا اچھی طرح سنا، مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے۔ دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام۔ اب دیکھو میں ممبر سے تو نہیں سمجھا سکتا کہ کون چھپ کر کہاں پر رو رہا تھا، وہ آپ کے خود کے اوپر ہے۔ اب ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ بالکل میں اختتام پر آ گیا ہوں۔ مل جائے گا چھپ کر کہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے۔ یولی ایک منزل اور چلیں گے میرے ساتھ، آخری منزل رہ گئی۔ مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا، کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، اور مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، بہت توجہ رکھیے گا، مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، لیکن کیا مل جائیں گے بت توڑنے والے کو جب بھی، قدموں کو مگر دوش پیمبر نہ، آئے 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 دوش بلندتر صلوات اللہ صلی علی۔ بات تمام ہو گئی، اور عزیزوں ظاہر ہے کہ جب ہر ایک انسان کو، ہر شریف النفس انسان، اس کو ایک آسرا ہوتا ہے امیر المومنین کے در سے جب وہ جڑا ہوا ہے، تو سوچو کہ سکینہ بیوی کو کتنا بڑا آسرا ہے، کتنی امید ہوگی اپنے دادا مشکل کشائے کائنات حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے، کہ حمید ابن مسلم کا بیان ہے۔ آج کے مصائب چھوٹی شہزادی سے منسوب رہے، میں ذکر کر دوں چند الفاظ میں۔ کل بھی میں مسجد الحسین میں پڑھ رہا تھا بی بی کے مصائب، لیکن اتنے مصائب ہیں بی بی کے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اور منزل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا شام غریبہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بچی اللہ اکبر تڑپ کر، حمید مسلم کا بیان ہے کہ میں آگے بڑھا اور میں نے چاہ کر اس بچی کے دامن سے آگ بجھا دوں، تو وہ بچی فوراً پیچھے ہٹ گئی اور مجھ سے کہا دیکھ میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں، کوئی نامحرم میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے کہا بی بی فقط میں دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا تاکہ آپ نہ جل جائیں۔ جب اس نے دامن پکڑ کے آگ بجھا لی تو بچی نے کہا کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے، اب تک تو جو بھی آیا تماچے لگانے والا ہے، کوڑے لگانے والا ہے، ایک مہربانی مجھ پر کر سکتا ہے؟ کہا بی بی فرمائیے گا۔ کہا مجھے کوفہ کا پتہ بتا سکتا ہے تو یہاں سے راستہ بتا سکتا ہے یہاں سے؟ کہا بی بی آپ کیا کریں گی کوفہ جا کر؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا، کوفہ سے قریب میرا دادا علی ابن ابی طالب رہتا ہے، میں اپنے دادا کی خدمت میں جا کے کہوں گی دادا آپ تو کوفہ کے یتیموں کو پالنے والے ہیں۔ علی کے زمانے میں کوفہ کا ہر یتیم، ہر بچہ وہ فخر سے کہتا تھا کہ مجھے یتیم نہ کہو، میرا پالنے والا علی ہے۔
آپ ذرا انسانی نفسیات کو سمجھیے گا، مصائب میں یہ کیفیت بھی، اس رخ کو بھی دیکھا کریں۔ امیر المومنین کی کوفہ میں حکومت ہے سن 40 ہجری میں، جہاں انہوں نے یتیموں کو پالا ہے۔ سن 61 ہجری، 20 سال بعد کربلا ہے۔ جن یتیموں کو علی نے پالا تھا وہ کوفہ میں اب جوان ہو گئے ہوں گے نا، جب سکینہ وہاں سے گزری ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا یہ کہنے والا کہ ان سب یتیموں کو تو علی نے پالا تھا۔ یہاں سے خود اب علی کی یتیمہ گزر رہی ہے، کوئی پانی دینے میں تیار نہیں تھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ آپ تصور فرمائیے، اس شہر میں تو علی نے یتیموں کو پالا تھا، کیا مظلومیت ہے خانوادہ علی جن نبی طالب علیہ السلام کی۔ اب اس بچی کے دل میں کیا ہے، جب باپ سے آخری ملاقات ہوئی ہے تو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، کیا مصائب امام حسین علیہ السلام کے۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر۔ شہن نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ دو اولادیں بی بی ام رباب کی، ایک سکینہ ہے ایک علی اصغر ہے۔ اصغر نے وہ جہاد کیا کہ عباس و اکبر کے جہاد کے برابر، سکینہ راہ کوفہ اور شام میں تماچے کھاتی رہی، حسین کا پیغام حسینیت پہنچاتی رہی۔ ایک منزل آئی، دیکھو ایک ریاض القدس کی روایت ہے بڑی دردناک، بس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حسین کا جو یہ اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ ہے، یہ چلتے چلتے رک گیا ایک جگہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو عبداللہ حسین کا سر جس نیزے پر ہے نا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، دھس گیا تھا، باہر نہیں نکلتا۔ کتنی کوشش کر لی کہ وہ باہر نہیں آیا، تو شبر ملون آتا ہے، کہتا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیسے سر آگے بڑھے گا۔ اور وہ آیا میرے بیمار امام سید الساجدین کے پاس۔ اس سے زیادہ میں کیا تفصیل کہوں، بس سجاد کی پشت پر تاریخ کربلا رقم ہونا شروع ہوئی۔ اللہ جانے کتنے تازیانے بڑھے۔ سجاد علم امامت سے خود جانتے ہیں، لیکن حجت تمام ہونی ہے کہ بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ کہ میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے گی حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ آئے سکینہ کہہ کر گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لے گئیں۔ دیکھا کہ ایک معظمہ بی بی ہیں، سیاہ چادر میں ایک بی بی ہیں، ان کی گود میں سکینہ آرام فرما رہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ زبان حال پڑھتے ہیں، گویا جب بی بی گئی ہوں گی تو سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ فوراً سے چہرے پر رکھ لی، اب تماچے نہ مارو، بابا کا نام نہیں لوں گی اب۔ کہ بیٹی تیری پھوپھی زینب تجھے لینے کے لیے آئی ہے۔ اور ان معظمہ بی بی سے کہا کہ آپ نے میری بچی پر رحم فرمایا، میں کل قیامت میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی۔ اس بی بی نے کہا اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا؟ کہ آپ کا لہجہ بڑا شناسا سا لگتا ہے، ذرا تعارف کروائیے گا اپنا۔ بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ دیکھو یہ فطرت کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں وہ سمجھ پائیں گے اس بات کو۔ اگر بیٹی پر کبھی کوئی ظلم ہو جائے وہ اپنے اندر ضبط کر لیتی ہے، کسی سے نہیں کہتی، حتیٰ شوہر سے بھی نہیں کہتی، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، زینب نے تازی آنے کا ضبط کیا تھا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، ضبط کیا تھا، چادر چھین گئی، سارے مصائب آ گئے، لیکن اب بی بی ماں کے سامنے آ گئی، کہا ماں میرا حسین مارا گیا۔ بی بی سکینہ کو لے کر آئیں، یہ آخری جملہ ہے مصائب کا آج کی حد تک۔ بی بی سکینہ کو لے کر آئیں اور شمر ملون سے کہا کہ دیکھ اسے میرے ساتھ بٹھا دیں، اس بچی کو، ورنہ یہ بچی پھر سے گر جائے گی۔ اچھا مجھے معاف کیجئے گا، مقاتل میں بعض جگہوں پر لکھا اسکتیہ جاریہ، میں اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ یہاں جاریہ یعنی بی بی سکینہ کو کنیز کہہ کے مخاطب کرتے تھے بہت سے لوگ۔ کبھی
یہ آپ نے سنا جو مصائب میں کی بی بی گر گئی تھی، نہیں، میں اپنے جملے کی اصلاح کروں، کیونکہ کتاب میں لکھا ہے کہ دھکا دے کر گرا دی گئی تھی۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، اب عبداللہ حسین کا سر وہاں پر بی بی کے لیے روکا۔ جب بی بی واپس آئیں کہ دیکھ اب اس بچی کو ساتھ میں اٹھا، نا نا نا، شیمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی، سکینہ کو پشت شتر سے باندھ دیا گیا۔ کتاب ریاض القدس کی روایت ہے کہ جب عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے، اللہ جانے کیا کیفیت ہوئی کہ جب شام تک یہ قافلہ پہنچا ہے، پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی۔ بی بی نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا پانی نہیں چاہیے چچا۔ ایک منزل وہ آئی، عزیزوں وجی بی بی اتنی مظلومہ بی بی ہے کہ جب وقت آخر بھی جب باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں آیا تھا، سکینہ نے جھک کر باپ کے سر کا بوسہ لیا۔ علماء کہتے آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا۔ فرمایا من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی؟ من الذی خضب شیبتک بدماء، بابا یہ آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ بابا یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کو جنبش دے کر ہلایا، فرمایا بھوبی اماں یہ کیا کرنا ہے اس وقت؟ بھوبی اماں انا للہ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ المظلوم الغریب الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا نام حسین بریا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، مل کے کہنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور مجلس کے لیے یا وجیہا، ماشاءاللہ ظہور امام کی نیت سے اشفع لنا عند اللہ یا حسین۔